محنت تبلیغ کی محنت تبلیغ کی محنت. شہر کے لیے آیا، کوئی ایک بستی کے لیے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم کے لیے آیا، پوری مخلوق کے لیے. اور آپ محنت کا میدان آپ کا پوری دنیا میں، اور وقت تو قیامت تک کا وقت ہے، آپ کی زندگی کا قلیل وقت ہے. تو عالمی نبی کے عالمی امتی ہے، ذمہ داری بھی ہم پر عالم کی ہے. فکر اپنی ذات کی بھی کرنا ہے، گھر والوں کی بھی کرنا ہے، شہر والوں کی بھی کرنا ہے، پورے عالم کی کرنا ہے. آج انسانوں کا سمندر ہے، بے شمار انسان ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر زندگی گزارے، اور بے شمار انسان ایسے ہیں جو ایمان کو چھوڑ کر زندگی گزارے. اللہ نے ایمان کی دولت دی تھی لیکن اپنے ایمان کو چھوڑ چکے، دوسرا مذہب قبول کر کے. تو جو اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارا اور جس نے اپنا ایمان چھوڑ دیا ہے، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ ہندوستان والوں، میں نے کام تم کو دیا تھا، تم نے عالم کی فکر کیوں نہیں کی؟ تم نے دوسرے علاقے والوں کی فکریں کیوں نہیں کی؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری زندگیوں میں میرا حکم توڑا جا رہا تھا، فکریں کیوں نہیں کی؟ ہمیں تو عالم کی نیت کرنی، اور ہماری نیت میں، ہمارے مشورے میں سارا عالم ہونا چاہیے. یہ کام اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا ہے کہ اس کام میں ہماری نسلوں کی ہدایت اللہ نے چھپا کر رکھی. جو اس کام سے جڑا رہے گا، جو یہ کام کرتا رہے گا، اللہ اس کی ذات اور اس کی آل اولاد کی حفاظت فرمائے گی. ورنہ کام سے کٹیں گے تو بہت مشکل ہے اپنے ایمان پر باقی رہنا. ملکوں کا سفر کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ کی اولاد ایمان چھوڑ چکی ہے. افریقہ کا پورا علاقہ صحابہ کی محنت کا میدان، یورپ کا علاقہ صحابہ کی محنت کا میدان. 1960 میں ملک نائجیریا آزاد ہوا. اس وقت تو 92% مسلم آبادی تھی، آج 52% مسلم آبادی. 64 سال کی عمر میں کتنے لوگ چلے گئے؟ 40% اپنے ایمان کو چھوڑ چکے. تو وہ جو 40% اپنے ایمان کو چھوڑ چکے ہیں، ان کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے. اس لیے ہم پر ہے کہ ہم محنت کا حق اس طریقے سے ادا نہیں کر رہے جس طریقے سے اس کا حق ادا کرنا چاہیے. ہم سے تو سال کا 4 مہینہ مانگا جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے، لیکن باطل طاقتیں بالکل اقل درجے میں 2 سال دیتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی. اور ہمیں کتنا دینا ہے؟ 4 مہینہ دینا ہے سال کا. حالانکہ سال کا 4 مہینہ بھی بہت کم ہے، سال کا 4 مہینہ بھی بہت کم ہے. اللہ کے فضل سے سارے طبقے میں دعوت دی ہم نے، سیاسی لوگوں میں بھی، اور قیدیوں کے اندر جا کر عصری تعلیم والوں نے، دینی تعلیم والوں نے، ان کے عبادت گاہوں میں بھی جا کر دعوت دی. ایک پادری سے ملاقات کی کہ 2 سال پہلے میں مسلم تھا، ایمان والا نہیں. ایمان کیوں چھوڑا ہے؟ اس کے رشتہ دار نے اس کو دعوت دی تھی، وہ بھی پہلے مسلمان. اس کی بات سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ اللہ جانے، لیکن اس کی زبانی ہم نے یہ سنا ہے کہ مجھ کو عیسائی مذہب قبول کرنے والا ایک امام تھا، اور آج وہ بھی اپنے ایمان کو چھوڑ چکا. اور اس کا سگا ماموں تھا. اتوار کے دن وہ لوگ گشت تو کرتے تھے. امیر صاحب نے کہا کہ ہم بھی گشت تو کریں گے. گشت تو کیے، بہت سارے عیسائیوں سے ملاقات کی. ایک لڑکے سے ملاقات کی، بھائی کیا نام ہے؟
ایوب یا محمد یاسین نام بتلایا تھا. کہاں جا رہے ہو؟ چرچ جا رہے ہو. کیوں جا رہے ہو؟ کہ میری پھپھو لے کر جاتی ہے. بھائی ماں باپ دونوں مسلمان ہیں، تو کسی کے باپ مسلم ہیں، ماں غیر مسلم ہے، کسی کی ماں غیر مسلم، باپ مسلمان، کسی کے دونوں مسلمان ہیں تو اولادیں غیر مسلم ہیں. ان کو اپنے مذہب کی دعوت دینے میں کوئی جھجک نہیں ہے. ایک اکیلا آدمی دعوت دیتا ہے. گھر گھر کی ملاقات میں گئے تھے تو دیکھا کہ ایک عیسائی گھر میں جا کر بائبل کی تعلیم دے رہا ہے، بائبل پڑھ رہا ہے. جتنی تیزی کے ساتھ نظام الدین کی باتیں باطل طاقتیں لے رہی ہے، اتنی تیزی سے ہم نہیں لے رہے. حضرت جی کا بیان سب سے پہلے وہ لوگ سنتے ہیں. نیٹ کا زمانہ ہے، ہم تو سن لیتے ہیں لائیو، لیکن نیٹ کے ذریعے سے وہ لوگ سنتے ہیں. نظام الدین سے جو ہدایات ملتی ہے وہ ہدایات پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں. نظام الدین سے ہدایت ہے، ساری ترتیب ہم کو بتائی گئی کہ بھائی مسجد کی آبادی کی محنت ایسے کرو. ایک آدمی تاویل لے کر کھڑا رہے گا، ہم کرتے. ایک آدمی اکرامن کھڑا رہے گا ساری چیز لے کر، لنگی بھی لے، تاویل لے، اور جس طبقے کا آدمی ہے اس اعتبار سے اس کا اکرام کیا جائے، وہ لوگ کرتے اس بات کو. چرچوں کے باہر دیکھیے کوئی گلاب کا پھول لے کر کھڑا ہے، جس کیپیسٹی کا آدمی آتا ہے اس اعتبار سے اس کا اکرام کرتے. بڑے گھر کا آیا اس کو اوپر لے کر جاتے کہ آپ کی جگہ اوپر ہے. غریب آیا تو اس اعتبار سے اس کی. کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، بھائی آپ نے ایمان کیوں چھوڑا؟ لاک ڈاؤن میں ان لوگوں نے ہمارا راشن پورا کیا ہے اس لیے ہم نے ایمان چھوڑ دیا. حضرت فرما رہے تھے لاک ڈاؤن سے پہلے سے، اور حضرت ابھی بھی فرما رہے ہیں کہ مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کا ایک کام یہ بھی ہے مسلمانوں کی اعانت کرنا، مسلمانوں کی مدد کرنا. صرف اللہ کے دین کی بات پہنچانا اصل نہیں ہے، ان کی مدد اور ان کا تعاون کرنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. نظام الدین نے کہا ان لوگوں نے بات تو لیا، ان لوگوں نے عمل کیا، بہت سارے اسلام چھوڑ چکے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہے، جتنی محنت وہ لوگ کر رہے ہیں اس کے بعد بھی آج باطل طاقتیں تشنا ہے، پیاسی ہے. اگر ہم امانت داری کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ ان تک کے اسلام کی بات کو پہنچائیں گے تو بہت جلدی اسلام قبول کرتے ہیں. گشت تو کر رہے تھے، دو لڑکی بات سن لی، دو لڑکی کھڑی تھی ایسے پاس میں، انگلش میں بات چیت چل رہی تھی. جب بات مکمل ہوئی کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے تھے ہمیں بھی سنا. تو 2 منٹ بات کیے ان سے کہ ہم مسجد آ سکتے ہیں؟ ہاں اجازت ہے، کیوں نہیں آ سکتے آپ؟ ایسے بھی وہاں حنبلی مالکی مسئلہ کہ عورتیں مسجد میں آتی ہے نماز کے لیے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. دونوں لڑکیاں عشاء کے بعد آئی، 10 منٹ بات کی ہے، فوراً اسلام قبول کر لیے. دونوں عیسائی لڑکی ہے. اللہ کے فضل سے 14 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، 4 لوگوں کو اللہ کے فضل سے، اس میں سے 2 لڑکیاں تھیں، 12 مرد تھے. کیونکہ جیسی محنت کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے محنت نہیں ہوئی. 2,93,000 مسجد ہے پورے ملک میں. یہ وہ مسجد ہے جو ریکارڈ پر ہے، ورنہ ہمارا گمان یہ ہے کہ غالباً 5 لاکھ سے زائد ہوں گے. ایک محلے میں کئی مسجدیں تھیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں، بڑی بڑی مسجدیں. بڑی مسجدیں ان کے ریکارڈ میں ہیں کہ یہ مسجد ہے جو رجسٹر کی ہوئی ہے، اور غیر رجسٹر کی ہوئی بے شمار مسجدیں. کتنی جماعتیں چاہیے وہاں کے لیے؟ 2,93,000 مسجد میں کتنی جماعتیں جا سکتی ہے؟ ہزاروں جماعتیں بھی جائیں گی تو کم ہیں. پورا ملک اسلامی ملک ہے، وزیر اعظم نیچے سے لے کر اوپر تک سب مسلم ہیں. کچھ ہے عیسائی بھی، لیکن عیسائیوں باطل طاقتوں کی محنتیں بہت سخت چل رہی ہے. 1960 میں ملک کو آزاد ہوا، 64 سال کی عمر میں 40% لے کے جا چکے. ان کے پاس کتنا بچا ہے ابھی؟ 34 سال بچا ہوا ہے. 99 سال کا ایگریمنٹ کیے تھے. عیسائیوں کی سوچ بہت دور تک ہوتی ہے، ہماری طرح نہیں سوچتے ہو. ملک کو جب آزاد ہوا تو جو پہلا وزیر اعظم بنا مسلم، اس سے ایگریمنٹ لیا گیا کہ بھائی عیسائی مشنری جتنے بھی نائجیریا میں آئیں گی بغیر ویزے کے آئیں گے، اور آپ اس کی اجازت دے دو. ایگریمنٹ ہو گیا کہ ہم 99 سال تک نائجیریا میں آ کر تبلیغ کرنے کی ہم کو پوری اجازت ہے، ہم کو ویزا بھی نہیں لگے. تو 64 سال میں 40% ان کے ہاتھ میں چلے گئے. 36 سال بچا ہے، 10% بھی لے گئے. ملک کو کس کے ہاتھ میں گئے؟
40% مسلم 60% عیسائی، دوبارہ ملک ان کے ہاتھ میں چلا گیا، تو 2,93,000 مسجدیں کہاں جائے گی؟ سب تبدیل ہو جائیں گی اگر ہم نے محنت صحیح نہیں کی۔ اور ملکوں کا سفر کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ صفات بھی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ نے بہت صفات سے نوازے، صحابہ کرام کی یاد آتی تھی ان کو دیکھ کر۔ رات میں کب آتے تھے وہ؟ کوئی 4 بجے آتا تھا، کوئی 4:30 بجے، کوئی 3:30 بجے بھی، کم و بیش۔ ایک مرتبہ فجر میں ہم نے بچوں کی تعداد گنے تو 35 بچے تھے، ایک ہی مرتبہ گننا ہوا، ورنہ اکثر تو بے شمار بچے ہوں گے۔ تو جس علاقے میں فجر میں 35 بچے ہیں تو اس علاقے کی مسجدوں کا کیا حال ہوگا؟ بڑے کتنے ہوں گے؟ پوری مسجدیں کھل رہتی تھیں۔ قرآن پاک تہجد سے پڑھتے تھے، چاشتوں کے وقت تک قرآن پاک پڑھتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، نہ ناشتہ نہ پانی، کچھ نہیں، پانی ضرورت کچھ نہیں۔ اللہ نے ایسی طاقت دی ہے کہ اگر 8 دن کھانا بھی نہ کھاوے تو گشت تو بہت عافیت کے ساتھ کرتے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ 8 دن سے پھاکے نہیں۔ ہمارا ایک مرتبہ ایسا ہوا 12 بجے کا کھانا ہم 3:30 بجے دوپہر میں کھائے، کتنا گھنٹہ لیٹ ہوئے؟ 3.5 گھنٹہ لیٹ ہوئے، تو ہمارے چہرے لٹک گئے تھے، سامان نہیں اٹھا رہے تھے۔ وہ لوگ سامان پھر لے کے گئے، ایسا سامان وہی لوگ لے کے جاتے تھے، لیکن یہ اس طرف سے اس طرف سامان رکھنا تھا مسجد سے، بس اتنی کمزوری پیدا ہو گئی تھی۔ 3.5 گھنٹہ لیٹ ہوئے تھے، جمعہ کا دن تھا، ایسے بھی جمعہ کے دن زیادہ ہی بھوک لگتی ہے عمومیت کے اعتبار سے، لیکن ان لوگوں کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم 8 دن سے بھوکے ہیں۔ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، امیر صاحب نے اندازہ لگا لیا تھا کہ 15 دن سے بھوکا ہوگا، اور واقعی 15 دن سے بھوکا تھا، لیکن اس کو جب ملاقاتوں میں لے کر چلے، گشتوں میں لے کر گئے، تو اس کے چلنے سے اور چلنے کے انداز سے معلوم ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ 15 دن کا بھوکا انسان۔ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرتے ہیں، سلام بے پناہ عادی۔ مشورے میں بیٹھیں گے، اگر کسی کو مخاطب کرنا ہے تو سلام کریں گے، السلام علیکم، وہ سامنے والا بولیں گے وعلیکم السلام، اب بولو کیا ہے، یعنی اے یا نام لیں گے، کچھ نہیں، سلام سے مخاطب کر کے پھر ہو گئے۔ ایک دوسرے کا احترام اتنا ہے، 3 مہینہ ہم وہاں رہے، ایک بھی جھگڑا ہم نے نہیں دیکھا۔ 2 مہینہ ایک ہی شہر میں تھے، ایک مسجد میں 10 دن 17 دن 15 دن رہتے تھے، چلو پورے علاقے میں ہم نہ بھی گھومیں، لیکن 15 دن ایک مسجد میں رہنے کے بعد بھی ہم ایک جھگڑا نہیں دیکھے۔ 15 دن میں ایک جھگڑا تو دیکھ لیتے۔ 3 مہینہ اس ملک میں، 2 مہینہ ایک شہر میں، 1 مہینہ دوسرے شہر میں، تو اس شہر میں بھی ہم نے جھگڑا نہیں دیکھا۔ صفوں کا اتنا اہتمام تھا، تو وہاں پر جا کر سمجھ میں آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا وہ بدبخت، تو وہ سب سے نکل نہیں سکا تھا، تو ان کی صفوں کو دیکھ کر محسوس ہوا کہ واقعی صحابہ کرام کی ایسی صفیں، ہماری صفوں میں بے انتہا جگہ خالی رہتی ہے، ان کی صفوں میں آپ کو اتنی سی بھی، بلا مبالغہ بول رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھا ہوا اس لیے بول رہا ہوں، ہم کو اس لیے باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور ہم ایسے ماحول میں ہیں کہ ہم سب کا اہتمام جانتے نہیں، بالکل بدن چپکا ہوا رہتا تھا، یہ پیر بھی ایسے چپکا ہوا۔ تو حضرت عمر کی وہ واقعہ یاد آیا ہے کہ وہ جب شہید کیا ہے، خنجر مارا ہے، تو وہ صفوں سے نکلنا چاہا، لیکن وہ بدبخت تو نکل نہیں سکا، تو غالباً 9 یا 12 صحابہ کرام کو زخمی کیا تھا اس نے، جب اس کے بعد بھی نہیں نکل سکا تو اپنے آپ کو خنجر مار لیا، خودکشی کر لی۔ تو وہاں جا کر سمجھ میں آیا کہ صحابہ کی صفیں ایسی تھی۔ امام 3 منٹ 5 منٹ صفوں کو درست کرنے لیتا تھا، امام اگر 5 منٹ لیٹ بھی ہو جائے تو کسی مصلی کو یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے پلٹ کر دیکھا ہو، یہ صفات ہے۔ تعلیم کا نظام ایسا ہے کہ مائیں خود اپنے بچوں کو تعلیم دے دیتی ہے۔ قرآن پاک نئی جنریشن اتنا پیارا پڑھتی ہے، کئی بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا کہ ہم بالکل تھکے ہوئے ہیں، رات میں سونے کا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن قرآن پاک بچوں کے آواز کی وجہ سے ہم سننے بیٹھ گئے، اتنا بہترین پڑھتے۔ اور تعلیم کون دے رہے ہیں؟ ان کی مائیں دے رہی ہیں، گھروں کے سامنے ہی مدرسے، نہ چندے کا نظام، کچھ نہیں، نہ صدقہ نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں، گھر سے ان کا طے ہو جاتا ہے، جو بھی مہینے کا دیں گے وہ استاذ کو دے دیا جاتا ہے، اور ایسے ہی بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں۔ ان کے پاس نہ قلم ہے نہ تختی ہے، وہ لکڑی کی تختی رہتی ہے اور لکڑی کی قلم ہے، ڈبا ڈبا کر کے لکھتے ہیں۔ ایسا مدرسہ ہے، ایسی اسکول ہے، اور ایسا ہے۔ کچھ مدرسے مدارس بڑے بڑے بھی ہیں، کچھ اسکولیں ایسے بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے جو اچھی ہے، لیکن اکثر تعلیم ایسے بیٹھ کر حاصل کرتے ہیں۔
اللہ نے سب کچھ ان کو دیا ہے۔ سب سے بہترین چیز جو ایمان اور یقین کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایمان اور یقین کے بعد سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ عافیت ہے، اللہ نے ان کو دی ہے۔ ایک 90 سالہ آدمی سے ملاقات ہوئی تو پہلے ساتھیوں نے مذاکرہ اس سے سوال و جواب کیے، بھائی آپ کی کتنی بیوی؟ میری 6 بیوی ہے، 2 بیوی انتقال کر چکی تھی، یعنی شریعت کے حساب سے اس کی 4 ہی بیوی تھی، 2 بیوی انتقال ہوئی، بیک وقت 4 موجود تھی۔ 65 سال کی عمر میں 6ٹھا نکاح اس نے کیا تھا۔ تو 6 بیوی کے بعد ہم نے آپس میں اندازہ لگایا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی اس کے بدن کو دیکھ کر۔ ساتھیوں نے اندازہ لگایا بہت 45 سے 50 کے درمیان، جب عمر پوچھے تو 90 سال کا تھا، اس کے بدن پہ جھرری نہیں تھی 90 سال کی عمر میں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید 30 سال کی عمر میں بھی جھرری آ جاتی ہے ہمیں۔ دانت ویسے ہی تھے، بات کر رہا تھا تو میں دانتوں پہ بھی غور کر رہا تھا، اس کے دانت سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں کہ دانت کمزور ہے کہ مضبوط ہے۔ دانت مضبوط، آنکھیں ٹکا ٹک، چشمہ نہیں۔